بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس ترمذی شریف آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ حدیث نمبر 742، 743، 744، 745، 746، 747، 748، 749 اور 750، 750 حدیثیں آج انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گی۔ آئیے حدیث نمبر 742، کتنی مرتبہ حج کرنا فرض ہے؟ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے حج بیت اللہ شریف کا حج کرنا لازم ہے، جو لوگ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر لوگوں نے عرض کی کیا ہر سال فرض ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ واجب ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن شیء تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں برا لگے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 743، حضور علیہ السلام نے کتنے حج فرمائے؟ حضرت امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد باقر کے حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حج کیے، 2 حج ہجرت کرنے سے پہلے کیے اور 1 حج ہجرت کرنے کے بعد کیا، جس کے ساتھ آپ نے عمرہ بھی کیا تھا۔ حضور علیہ السلام اپنے ساتھ 63 اونٹ لے کر آئے تھے۔ بقیہ اونٹ حضرت علی پاک یمن سے لے آئے تھے۔ ان اونٹوں میں ابو جہل کا بھی اونٹ تھا، اس کی ناک میں چاندی کا بنا ہوا چھلا تھا، حضور علیہ السلام نے اسے بھی قربان کر دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حکم کے تحت ہر اونٹ میں سے گوشت کا ایک حصہ لے کر انہیں اکٹھا کیا گیا، پھر اسے پکایا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شوربہ پیا۔ حدیث نمبر 744، قتادہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور علیہ السلام نے کتنے حج کیے تھے؟ انہوں نے جواب دیا 1 حج کیا تھا اور آپ نے 4 عمرے کیے تھے، 1 عمرہ ذوالقعدہ میں، 1 عمرہ حدیبیہ سے کیا تھا اور 1 عمرہ آپ نے حج کے ساتھ کیا تھا اور 1 عمرہ جوہرانہ سے کیا تھا جب آپ نے غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم کیا تھا۔ حدیث نمبر 744 اور 43 میں چونکہ حضور کے حج کو بات ہے تو حج جو ہے فرض ہونے کے بعد حضور نے 1 ہی بار کیا ہے۔ ہاں فرضیت سے پہلے جو ہیں وہ 3 ملتے ہیں، لیکن فرض ہونے کے بعد جو ہے حضور نے 1 ہی حج کیا ہے۔ فرض ہونے سے پہلے 2 حج ملتے ہیں، چونکہ وہ ہجرت سے پہلے ہیں، تو جو حضور نے ہجرت کے بعد کیا ہے وہ 1 ہی حج کیا ہے۔ حدیث نمبر 745، حضور نے عمرے کتنے کیے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے تھے، 1 حدیبیہ کے موقع پر کیا، دوسرا عمرہ اگلے برس حدیبیہ کے عمرے کی قضاء کے طور پر کیا، ذوالقعدہ کے مہینے میں کیا، تیسرا عمرہ جوہرانہ سے کیا، چوتھا عمرہ وہ تھا جو آپ نے حج کے ساتھ کیا۔ 746 نمبر حدیث، امام جعفر اپنے والد امام محمد باقر کے حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے لوگوں میں اعلان کروا دیا تو وہ اکٹھے ہو گئے۔ جب آپ بیدا کے مقام پر پہنچے آپ نے احرام باندھ لیا۔ حدیث نمبر 747، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں بیدا وہ مقام ہے جس کے حوالے سے تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کرتے ہو۔ اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شجرہ کے پاس موجود مسجد سے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا، شجرہ کے پاس موجود مسجد سے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔
حدیث نمبر 748 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد تلبیہ پڑھنا شروع کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، سن 10 ہجری میں حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اس سال ہم حج بیت اللہ کریں گے اور جو لوگ شہادت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ تیاری کر لیں اور مکہ معظمہ میں پہنچیں۔ 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام نے مدینے میں پہنچ گئے تھے تاکہ آغاز سے لے کر اختتام تک یہ سفر آپ کے ساتھ طے کریں اور احکام و مناسک حج عملی طور پر سیکھ سکیں۔ حضور علیہ السلام 25 ذی القعدہ 10 ہجری میں نماز ظہر کے بعد مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مقام ذوالحلیفہ میں پہنچ کر رک گئے۔ یہ مقام مدینے سے تقریباً 6 میل کے دور کے فاصلے پر ہے۔ یہ مقام اہل مدینہ کا میقات ہے۔ نماز عصر سے آئندہ دن کی نماز فجر تک قیام کیا تاکہ خواہش مند حضرات اور شامل ہو سکیں۔ آپ نے نماز فجر کے بعد مقام ذوالحلیفہ سے احرام باندھا۔ نماز فجر کے بعد روانگی سے قبل آپ نے دگانہ ادا کیا۔ پھر آپ نے ذوالحلیفہ میں یا درخت کے قریب یا اونٹنی پر سوار ہو کر تلبیہ شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 749 حج افراد ادا کرنا۔ حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج افراد کیا تھا۔ حدیث نمبر 750 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج افراد کیا تھا۔ حضرت ابوبکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حج افراد کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرات ذی وقار، چونکہ اب حج کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ قابل غور ہیں۔ حدود حرم بیت اللہ کے طرف سے مخصوص مقام کا نام حرم ہے جس کی نشاندہی نشان لگا کر کی گئی ہے۔ یہ حدود مختلف ہیں۔ مدینہ طیبہ کی طرف سے 3 میل، جورانہ کی طرف سے 9 میل، مدینہ کی طرف سے 3 میل، جورانہ کی طرف سے 9 میل، جدہ کی طرف سے 10 میل، عراق کی جانب سے 7 میل ہے۔ میقات کے اندر اور حرم سے باہر کی جگہ کو حل کہا جاتا ہے۔ میقات سے مراد وہ جگہ جہاں سے آفاقی لوگ احرام کے بغیر اندر نہیں آ سکتے۔ مکہ معظمہ کے مختلف راستے ہیں اور ہر راستے کی طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے الگ الگ میقات ہے جس کی تفصیل ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ذوالحلیفہ یہ مقام مدینہ منورہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہے جو اہل مدینہ کا میقات ہے۔ اس مقام سے مکہ معظمہ 250 میل کے فاصلے پر ہے۔ ذات عرق یہ اہل عراق کا میقات ہے جو مکہ معظمہ سے 50 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ مقام مکہ معظمہ سے شمالی مشرق عراق جانے والے راستے میں واقع ہے۔ نمبر 3 حجفہ یہ اہل شام اور مغرب علاقہ جات کی طرف سے آنے والے لوگوں کا میقات ہے جو مکہ معظمہ سے 100 میل کے فاصلے پر جانب مغرب ساحل کے سمندر پر واقع ہے۔ نمبر 4 قرن المنازل یہ مقام براستہ نجد مکہ معظمہ آنے والے لوگوں کا میقات ہے جو مکہ معظمہ سے 53 میل کے فاصلے پر ہے۔ نمبر 5 یلملم یہ مقام تہامہ کی پہاڑ کی شکل میں ہے جو براستہ یمن مکہ معظمہ آنے والے لوگوں کا میقات ہے۔ یہ مکہ معظمہ سے 40 میل بجانب جنوب اور مشرق واقع ہے۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔